حکمت کا قول کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آنے والے طوفانوں سے ٹکرایا نہیں جاتا، بلکہ بسا اوقات حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنا دامن بچا کر انسان اس طوفان سے سلامتی کے ساتھ نکل جائے، تو اسے سمجھداری کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں عام معاملات بھی ہوتے ہیں نا، وہ جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اور وہ یہ غور کرتے ہیں کہ یار بات چھوٹی سی تھی لیکن سنبھال نہیں پائے اور معاملہ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ اچھا، اور کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو برجستہ ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں، یعنی جھگڑوں کی فضا قائم ہونے والی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی مزاح کر دیا، بات کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، یا آپ یوں سمجھ لیں کسی شخص کو غصہ آ رہا ہے، اب وہ کوئی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں حکمت آمیز کہ جناب اس شخص کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کام بھی نکل آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں طرح کے طبقات ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اہل علم حضرات کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، تو ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حکمت کا استعمال وہ بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے تجزیہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کمال اس کو سمجھتے ہیں کہ سخت جواب دے دیا جائے، ترکی بترکی جو ہے وہ جواب دیا جائے، کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بالکل ایسا ہی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ سامنے والے کا منہ توڑ دیا جائے، تو ہمیشہ یہ کمال نہیں ہوتا، اکثر نرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے کہ نرمی سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، بلکہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی، بالکل ایسا ہی، اگر جو ہے حکمت کے ساتھ کلام کیا جائے، بنیاد ہی ختم کر دی جاتی ہے نرمی کے ذریعے۔ یہ روحانی عقائد کتاب ہے حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو اس میں انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد متوکل باللہ جو ہے اس نے اپنے درباریوں سے کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض ایسے کام ہو گئے کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اچھا، تو ایک کام اس میں یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو چونکہ ممبر نبوی جو تھا اس کے اندر 3 سیڑھیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تو آپ ایک سیڑھی نیچے اتر گئے، یعنی دوسری سیڑھی پر آ گئے، صحیح، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تو آپ ایک سیڑھی مزید نیچے اتر گئے، سبحان اللہ، اور تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے مزید کسی سیڑھی کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ آپ جو ہے وہ پہلی سیڑھی پر چلے گئے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ آپ کا 2 آپشن تھے، یعنی یہ آپشن بھی موجود تھا کہ آپ حضرت ابوبکر والی سیڑھی پر کھڑے ہو جائیں، حضرت عمر والی سیڑھی پر کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ یا پھر کسی سیڑھی کا اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اضافہ نہیں کیا بلکہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تو متوکل باللہ یہ کہنے لگا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی، تو دربار میں ایک عالم دین موجود تھے، انہوں نے برجستہ جو ہے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں تھی، یہ تو آپ کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ اچھا، کہ اگر خلیفوں پر احسان تھا، جی، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیڑھی کا اضافہ کرتے تھے تو پھر یہ طریقہ چل نکلتا ہے کہ ہر بعد والا خلیفہ جو ہے وہ پہلے والے خلیفہ سے ایک سیڑھی نیچے اتر جاتا، تو اتنے خلیفہ ہو چکے ہیں کہ سیڑھیوں کا اگر اضافہ کر دیا جاتا تو آپ تو جو ہے کنویں کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، تو برجستہ یہ کلام تھا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، ہنسی کے طوفان میں خلیفہ کا اعتراض جو ہے وہ رفع ہو گیا۔ تو حضرت عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس حکایت پر کلام کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تحقیقی جواب تو یہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملتا ہے کہ میں اگر دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ میں حضرت ابو بکر کی برابری کا مدعی ہوں، اور اگر تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہوتا تو کسی کو گمان نہیں ہو سکتا تھا، کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا دعوے دار ہوں، لیکن میں جب پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوا تو کسی کو یہ گمان بھی نہیں گزر سکتا کہ میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر گمان کرتا ہوں یا اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو یہ تو اس کا تحقیقی جواب تھا، لیکن درباری عالم دین نے ایسا جواب دیا کہ اعتراض بھی رفع ہو گیا اور کوئی تلخی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک حکیمانہ کلام تھا، اور کہ جہاں پر تلخ نوائی اور سختی کی ضرورت ہو وہاں پر اس طریقے سے جواب دیا جائے، سخت جواب دیا جائے، اور جہاں پر نرمی سے کام چلتا ہو، یعنی سچویشن کو دیکھا جائے کہ جہاں پر نرمی سے کام چلتا ہو تو وہاں بسا اوقات جواب اتنا نرم ہوتا ہے لیکن وہ تلوار سے زیادہ تیز جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ نرمی کے نتائج جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ سختی سے زیادہ اچھے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صورتحال کے اندر جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جا رہا تھا، تو میرے خیال میں عام طور پر کوئی بھی شخص ہوتا
وہ اسے برداشت نہیں کرتا اور سخت طریقے سے جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مناظرے کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر خلیفہ کے ساتھ جب مناظرہ ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی پیدا ہو جاتے ہیں. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بردباری کے ساتھ اپنے ماضی کے معاملات پر غور و تفکر کرتا ہو اور اس بات کا اسے احساس ہو کہ مجھے کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اور نرمی کے پہلو کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، تو پھر یہ جو غور و تفکر کی عادت ہے یہ انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے معاملات کو جو ہے حکمت کے ساتھ فیس کرنے کی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت اچھا آپشن یہ ہے کہ ہم علماء کی ان حکایات کو بطور درس اپنے مطالعے میں شامل رکھیں، کیونکہ جن لوگوں نے بہتر انداز سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ سلجھایا ہے، الجھی ہوئی چیزوں کو جو ہے انہوں نے اس انداز سے سلجھا دیا گویا کہ وہ الجھن تھی ہی نہیں، تو یقیناً اس صلاحیت کو بیدار کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حکمت و دانائی کی عظیم دولت سے مالا مال فرما.